से कहें कि कोविड-19 वाली सूरत फिर से पैदा होने वाली है। हो सकता है कि फिर से लोग अपनी दुकानें, फैक्ट्रियां और ऑफिस बंद करके घरों में बैठ जाएं और कोई भी शख्स किसी दूसरे मुल्क या शहर ना जा पाए। तो क्या आप हमारी बात का यकीन करेंगे? क्योंकि कोविड-19 की तरह का एक और वायरस तेजी से फैलना शुरू हो चुका है। 116 से ज्यादा ममालिक में अभी तक इसके केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। ये वायरस कोरोना वायरस से 7 गुना ज्यादा खतरनाक है और अगर कोई शख्स इसका शिकार हो जाए तो उसका बच पाना काफी मुश्किल होगा। इस खतरनाक वायरस का नाम है एमपॉक्स, जिससे निपटने की तैयारी तकरीबन सभी ममालिक कर चुके हैं। एमपॉक्स की शुरुआत कैसे और कहां से हुई? ये वायरस कितना खतरनाक है? एमपॉक्स फैलता कैसे है? ये वायरस किन लोगों पर आसानी से अटैक करता है? इसकी क्या क्या इलामात हैं? इस वायरस से बचना कैसे मुमकिन है? क्या एमपॉक्स की कोई वैक्सीन भी आ चुकी है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। 14 अगस्त 2024 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने खुद ये ऐलान किया था कि एक खतरनाक वायरस जिसका नाम एमपॉक्स है पूरी दुनिया में काफी तेजी से फैल रहा है और इसे अगर वक्त पर ना रोका गया तो ये पूरी दुनिया में वो तबाही फैलाएगा जिसका कभी किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होगा। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि एमपॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है, ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन का मतलब ये है कि इसका इलाज सिर्फ वैक्सीन से मुमकिन है। याद रहे कि इस वायरस की एक कमजोर लहर 2022 में भी आ चुकी है, जिसने दुनिया भर में फैलकर 1 लाख लोगों को मुतासिर किया था। मगर यहाँ पर खतरनाक बात यह है कि इस वायरस की एक और लहर दुनिया में आ चुकी है, जो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बताई जा रही है। अब इसके तेजी से फैलने का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि कुछ ही महीनों में इसने सेंट्रल अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से फैलना शुरू किया और देखते ही देखते अफ्रीका के 12 ममालिक तक जा पहुंचा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एमपॉक्स अब अफ्रीका से बाहर निकलकर पूरे यूरोप के साथ साथ सऊदी अरब, फिलिपाइन, इंडिया और पाकिस्तान तक भी जा पहुंचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एमपॉक्स कोरोना वायरस से 7 गुना ज्यादा खतरनाक है। जहां दुनिया भर के ममालिक ने इस खतरनाक वायरस से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं पर इंडिया भी इससे निपटने की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। हाल ही में भारतीय प्रेसिडेंट मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी थी। The monkeypox situation is concerned. It seems that Prime Minister Narendra Modi has been monitoring the situation with the Principal Secretary Dr. P.K. Mishra. The surveillance. इस मीटिंग में उन्होंने दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा गैर मुल्की आते हैं, वहां पर 3 हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंज हॉस्पिटल फौरी तौर पर तैयार करने का ऑर्डर दे दिया है। अब जिस तरह इस वायरस के बारे में बताया जा रहा है, हम कह सकते हैं कि अगर इसे वक्त पर कंट्रोल ना किया गया तो 2022 में वही सूरत हाल दोबारा से देखने को मिलेगी, जब लोग अपने कारोबार बंद करके घर बैठ चुके थे। लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दिया था। जो इंसान जिस मुल्क में मौजूद था वो वहीं कैद हो चुका था। हर तरफ अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो थी सिर्फ डेड बॉडीज। अब एमपॉक्स नामी ये वायरस दुनिया में आया कैसे और कैसे एक इंसान तक पहुंचा, आइए जरा इसकी गहराई तक जाते हैं। दरअसल ये बात है 1958 की, जब डेनमार्क के कुछ साइंटिस्ट ने अपनी पोलियो वैक्सीन तैयार की। अब यहाँ पर वैक्सीन तो तैयार हो चुकी थी, लारा बारी थी इसे टेस्ट करने की। इस मकसद के लिए सिंगापुर से कुछ बंदर डेनमार्क इंपोर्ट करवाए गए। जब ये बंदर डेनमार्क पहुंचे तो साइंटिस्ट ने देखा कि एक बंदर बाकी बंदरों से थोड़ा सुस्त है। जब इसके सैंपल लेकर टेस्ट किए गए तो पता चला कि ये एक खास किस्म के वायरस का शिकार है। साइंटिस्ट ने इस वायरस को पॉक्स वायरस का नाम दिया, मगर चूंकि ये पहली बार एक बंदर में पाया गया था, इसीलिए इसे एमपॉक्स यानी कि मॉन्की पॉक्स वायरस का नाम दे दिया गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये एक बंदर से इंसान में कैसे आया। इस वायरस का सबसे पहला निशाना बना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का एक छोटा सा 9 साला बच्चा। सबसे पहले एमपॉक्स इसी बच्चे में पाया गया, जो कुछ दिनों बाद इस वायरस से जान की बाजी हार गया। अब ये बच्चा तो इस दुनिया से जा चुका था, मगर वो अपने जिस्म में पाए जाने वाले एमपॉक्स के इन्फेक्शन को पीछे ही छोड़ दिया। इस इन्फेक्शन ने पूरे कबाइल को मुतासिर किया। इसके बाद देखते ही देखते ये वायरस अफ्रीका के बाकी ममालिक में भी फैलने लगा और यूं पूरे अफ्रीका की आबादी काफी तेजी से एमपॉक्स के शिकार होकर मरने लगी। याद रहे कि ये एक ऐसा वायरस है जिसका मुकाबला करने के लिए हम अभी तक तैयार नहीं हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक एमपॉक्स अगर 10 अफराद को मुतासिर करे तो उनमें से 8 से 9 अफराद की मौत तो यकीनी बन जाती है। अगर सिर्फ बात अफ्रीका तक होती तो फिर भी ठीक था, मगर एमपॉक्स अफ्रीका से बाहर निकलकर मिडिल ईस्ट और एशिया तक फैल चुका है।
سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اور ہمارا پڑوسی ملک انڈیا سیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ پاکستان میں اب تک مونکی پاکس کے 9 سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے 1 افراد کی موت بھی ہو چکی ہے۔ پاکستان میں جتنے لوگوں میں بھی مونکی پاکس پایا گیا وہ سب عرب ممالک سے آئے تھے، اسی لیے اب بیرونی ممالک سے جو شخص بھی پاکستان انٹر ہو رہا ہے اس سے پہلے اسکین کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے انڈیا کی تو آج سے 2 سال پہلے دبئی سے ایک شخص انڈیا آیا تھا اور اس میں ایم پاکس پایا گیا تھا، اور صرف ایک انسان کے انڈیا آنے سے 25 مزید افراد اس وائرس کا شکار ہو گئے تھے، جن میں سے ایک کی موت ہوئی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ افریقن ایجوکیشن، میڈیکل یا کسی اور مقصد کے لیے انڈیا آتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ بھی دبئی اور مختلف ممالک سے سالانہ 90 لاکھ سے زائد لوگ انڈیا کا وزٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا کو ایم پاکس سے پاکستان کے مقابلے میں زیادہ خطرہ ہے، اسی لیے دبئی میں میڈیکل کی ایک پوری ٹیم اور 3 بڑے ہسپتال اسپیشلی اس وائرس سے نمٹنے کے لیے تیار کر دیے گئے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایم پاکس پھیلتا کیسے ہے، اس کی کیا کیا علامات ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایم پاکس کو پھیلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر کوئی شخص یا جانور اس وائرس کا شکار ہو جاتا ہے اور اس جانور یا انسان نے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا لیا تو کسی دوسرے انسان کو اس وائرس سے مبتلا ہونے کے لیے بس اس چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہوگی۔ جیسے ہی دوسرا انسان اس چیز کو ہاتھ لگائے گا تو اگلے چند ہی گھنٹوں میں وہ انسان بھی ایم پاکس کا شکار ہو جائے گا۔ اس وائرس کو اگر گرمی کی نسبت سردی والا ماحول ملے تو اس وائرس کے اثرات کانچ، کرسی یا کپڑوں پر 15 دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر وائرس کا شکار ہونے والا انسان 15 دن پہلے کسی بس میں بیٹھا ہو تو جہاں پر وہ بیٹھا ہوگا وہاں ایم پاکس کے اثرات موجود ہوں گے، اور جو انسان بھی اس جگہ بیٹھے گا اسے بھی وائرس کا شکار ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اب آپ کو پاکستان اور انڈیا کی بسوں کی حالت تو پتہ ہی ہوگی۔ ایک بس میں اگر 10 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو آپ کو کم سے کم بھی 20 افراد سفر کرتے نظر آئیں گے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس وائرس نے پاکستان اور انڈیا پر پوری طرح سے اٹیک کر دیا تو پھر ملک میں کیسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اب آپ کے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اگر ایک انسان ایم پاکس کا شکار ہو گیا تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اس وائرس کی زد میں آ چکا ہے۔ ایم پاکس کا شکار ہونے والا انسان عام طور پر 3 سٹیجز سے ہو کر گزرتا ہے۔ پہلا سٹیج ہے انکیوبیشن پیریڈ۔ اس سٹیج میں وائرس سب سے پہلے انسان کی باڈی میں انٹر ہوتا ہے اور جلد از جلد باڈی کے تمام حصوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سٹیج عام طور پر 2 ہفتوں تک رہتا ہے، مگر یہاں پر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس دوران انسان کو اس وائرس کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلے سٹیج میں وائرس آپ کے جسم میں انٹر تو ہو چکا ہوگا مگر آپ کو اس کا علم ذرا بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد آتا ہے دوسرا سٹیج پروڈروم، جو کہ کافی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس سٹیج میں وائرس کی نشانات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بخار، تھکن، کمزوری، سر درد اور گلے میں سوجن وغیرہ۔ یہاں پر آپ کو ایک اور بات واضح کرتے چلیں کہ اگر آپ کو دوسری سٹیج کی علامات ظاہر ہونے لگیں تو یہ مت سمجھیے گا کہ باکس کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ ایسی علامتیں ظاہر ہونا ایک عام سی بات ہے جو کسی بھی انسان میں کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا آپ ایسی سچویشن کو اگنور بھی مت کیجیے گا۔ اگر ایک انسان میں یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو اسے چاہیے کہ جلد از جلد اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس کا جو وہم ہے وہ دور ہو سکے۔ اب آتے ہیں تیسری اور آخری سٹیج کی طرف، جس کا نام ہے ریشنگ سٹیج۔ اس سٹیج میں وائرس انسان کے جسم میں پوری طرح سے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس سٹیج میں پہلے تو انسان کی باڈی کے ہر پارٹ پر خارش ہونے لگتی ہے، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری باڈی پر دانے بن جاتے ہیں جن میں پس پڑ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ ان تینوں سٹیجز کی پروسیسنگ صرف 1 سے 2 ہفتوں میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر ان تینوں سٹیجز میں پائی جانے والی علامات ایک انسان میں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ وہ انسان ایم پاکس وائرس کا شکار ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس وائرس کا شکار ہو چکا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اگر کوئی شخص ایم پاکس وائرس کا شکار ہو جائے تو سب سے پہلے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی فیملی سے خود کو الگ کر لے۔ گھر میں جتنی بھی روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں اس انسان کو ان چیزوں کا استعمال کرنے سے اوائڈ کرنا ہوگا۔ گھر میں اگر کوئی پرندہ یا پالتو جانور موجود ہے تو ایم پاکس کا شکار ہونے والے اس انسان کو انہیں بھی چھونے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ کوئی بھی ایسا مواد جو منہ سے خارج ہو، ناک سے خارج ہو، جسم کے کسی بھی حصے سے خارج ہو، اس کے ذریعے ایم پاکس کافی تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ ایم پاکس کی تیزی سے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ میاں بیوی کا ملاپ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ایم پاکس کا شکار ہو جاتا ہے اور اس دوران وہ اپنی وائف کے قریب جاتا ہے تو اس کی وائف بھی فوراً اس وائرس کی زد میں آ سکتی ہے۔
اس وائرس کا شکار ہونے والے شخص کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کسی دوسرے انسان کو اس وائرس میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اب سوال یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ کون سے لوگ آسانی سے ایم پاکس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دراصل گرم مقامات کی نسبت سرد مقامات والے علاقے میں رہنے والے لوگ زیادہ اس وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے، بزرگ اور بیمار لوگ بھی ایم پاکس کی زد میں آسانی سے آ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں میں قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے جن پر یہ وائرس جلدی اثر کرتا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ جیسے کووڈ-19 کو کنٹرول میں کرنے کی ویکسین بنائی گئی تھی، کیا ایم پاکس کو کنٹرول میں کرنے کی بھی کوئی ویکسین موجود ہے؟ دراصل ایم پاکس سے نمٹنے کے لیے 1 سال پہلے ہی ویکسین بنانے پر کام شروع ہو چکا تھا، جو کہ اب تک مکمل ہو چکی ہے۔ اس ویکسین کو MVA-BN کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ویکسین کتنی پاورفل ہے یہ تو اب اسے لوگوں پر ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی پتہ چل پائے گا۔ ایم پاکس ایک ہنستے بستے انسان کی زندگی ختم کر سکتا ہے، اسی لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنی خوراک اچھی رکھیں، فضول باہر گھومنے اور بلا وجہ لوگوں سے ملنے سے پرہیز کریں، صفائی کا اچھے سے خیال رکھیں، اور جس انسان کے متعلق آپ کو لگے کہ وہ بیمار ہے تو کوشش کریں کہ اس سے تھوڑا فاصلہ اختیار کر لیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو ایم پاکس وائرس سے محفوظ رکھے۔ اس طرح کی اور بھی ڈاکومنٹریز ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے یہاں لنک پر کلک کریں۔ خدا حافظ۔